الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 3 مختصر آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ذہنوں پہ زور دیجئے کس سورہ کی ہوں گی، کثرت سے پڑھتے ہیں لوگ۔ توقع ہے کہ سورہ ذہن میں آ گیا ہوگا، کیونکہ قرآنی قصص کا ایک سلسلہ ہم نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں جو قصے ہیں اور 1400 سال پہلے نازل ہوئے، اس سے پہلے کے واقعات ہیں، اس کا آج ہماری زندگیوں پر کیا امپیکٹ، اثر ہوگا، جو مفسرین علماء نے لکھا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تم بھی میری بات مان لو۔ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم کی بدبختی کہ اسے معلوم ہوتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ 2 آیتیں تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے، کچھ آیا ذہن میں؟ سورہ یاسین کی 2 آیتیں ہیں اور ابتدائی آیتوں میں شمار ہے اس کا، 23-24 آیتیں ہیں، 23-24 نمبر کا۔ اگر اس کو بڑی سے بڑی تفسیر میں بھی آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو پلے نہیں پڑے گا آپ کو، اللہ کہ وہ مفسر نے بہت ہی ڈیٹیل میں کھول کر بیان کیا ہوا۔ ایسی اردو میں گنتی کی تفسیریں ہیں جن میں ان پرانے واقعات کے بارے میں بہت ہی کھول کر لکھا گیا ہے۔ ان 2 جملوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک شخص اپنی قوم سے کہہ رہا ہے میں تمہارے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ میں اپنے رب پر ایمان کیوں لایا؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں میرا خالق، میرا مالک، زندگی موت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، میں اس پر بھی ایمان لا رہا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ بندہ زمین پر ہے، زمین میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، کیا ہوا؟ اس سے کہہ دیا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں جنت ہے؟ یہاں داخلہ ہے؟ زمین پر جنت کہاں ہے؟ زمین کب زندوں کو جنت ملتی ہے؟ دل خوش کرنے کے لیے کشمیر کے باغات، سوئٹزرلینڈ کے باغات کہہ دیجئے، لیکن زمین ایک حی آدمی کے لیے جنت کا حصول مشکل ہے، اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اچھا خاصا زندہ آدمی اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کو مانو، میں جیسے مانتا ہوں، میں تو تمہارے خدا کو مانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی، ہماری زندگیوں کا خالق، مالک، رزق دینے والا، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں۔ قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اسی وقت اللہ نے اس سے فرمایا قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص جنت میں بھی جا کر اپنی قوم کی فکر میں ہے، قال یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون،
کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. کیا معلوم ہوتا؟ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ نے میرے تمام چھوٹے موٹے گناہوں کی مغفرت کر دی اور مجھے مکرمین عزت والوں کے اندر شامل کر دیا. یعنی پتہ چلا کہ وہ شخص قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایک سورہ کے 2 آیتوں کے درمیان اتنا بڑا واقعہ ہے. اب ہم تو تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہیں، سینے پہ پھونک رہے ہیں، بچے کا بخار دور کر رہے ہیں، بڑے بیٹے کی نوکری کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے. ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں جبکہ قرآن ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کے لیے اتارا گیا. اچھا چلیے اب جائیے ٹوٹل بیک گراؤنڈ میں جائیے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک قوم تھی بہت بگڑ گئی. پیغمبر پرانے زمانے میں اس وقت آتے تھے جب قوم بہت بگڑ جاتی تھی. ان سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی تعلیمات کچھ عرصہ چلتی، پھر آہستہ آہستہ بگاڑ آتا، پھر بگاڑ کی آخری حد تک لوگ جب پہنچ جاتے اللہ اور ایک پیغمبر نازل کرتا. تبھی تو جا کر 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا ہمارے پاس. حدیث کے اندر ہم جو کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے. قرآن میں پورے انبیاء کا اگر آپ نام ڈھونڈیں گے تو 25 پیغمبروں کا نام ملے گا. ان میں سے بھی 24 کے بارے میں ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، ایک کے بارے میں ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی. حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی ڈیٹیل نہیں. اب 1,00,000 کا اگر نام دیتے تو ہم کو قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی یاد کرنا پڑتا. جب بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو اس قوم میں بھیجا، جاؤ یہاں پر تبلیغ کرو. اب وہ 2 پیغمبر گئے، ان کا حال یہ تھا کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، قوم نے ان کو جھٹلا دیا. تو ہم نے اللہ نے کیا کیا؟ فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ان 2 پیغمبروں کی مدد کے لیے ہم نے تیسرا پیغمبر بھی بھیج دیا. اب یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایک دن میں ایک ایک پیغمبر آ رہا. پیغمبر اس قوم میں پیدا ہوتے، یاد رکھیے. پیغمبر اچانک کسی دوسری بستی سے یا آسمان سے نہیں ٹپک پڑے. ہر پیغمبر اپنی قوم میں پیدا ہوا سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے. وہ تو بچے تھے ہی نہیں. بالغ انسان کو اللہ نے بنایا، ان میں روح پھونکی، ان کا جوڑا بنا دیا، آسمانوں میں جنت میں رکھا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، پھر زمین پر بھیجا. اب اس کے بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب بچے بن کر دنیا میں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا. اسی لیے ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں. وہ اللہ کا معجزہ ہے. تو تمام پیغمبر آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر بچوں کی شکل میں دنیا میں آئے. آہستہ آہستہ لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھڑ عمر، 40 سال کی عمر نبی بن گئے. یہ اللہ نے جب جس عمر میں بنانا چاہا. لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یہ بچے تمہارے درمیان کے ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے کودے ہیں، اپنے کزنز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اچھے برے کام جو بھی کیے ہیں، کوئی نہ کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا جاننے والا ہے. چھپ کے نہیں کر سکتا کوئی کام. کتنا تنہا تو گناہ آپ کر ہی دیں. کیا تنہا گناہ کر لیں گے آپ؟ گناہ کے لیے بھی کچھ چاہیے نا. شراب بھی پینا ہو تو کوئی بیچنے والا چاہیے، بنا کے دینے والا چاہیے. خواہ کی شراب ہمارے گھر میں نہیں آ جاتی، ہم پی نہیں لے سکتے، کہیں سے خریدنا پڑے گا نا. ایک آدمی تو واقف ہوگا میں نے کس سے خریدا. اللہ اپنے نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے معجزہ بنا کے پیش کرا. دیکھو تمہاری اس بگڑی ہوئی سوسائٹی میں ہمارے بندے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے لغویات سے، برائیوں سے دور رہتے ہیں. تم ان کی پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے بڑے بورڈز نہیں لگائے تھے، میں صادق ہوں، میں امین ہوں. اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیا تھا. پریکٹیکل عملی زندگی ہے. جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہی چیز لوگ دنیا والوں کے سامنے دہراتے پھریں گے.
اب یہ ایک خاص اسٹیج میں آ کر انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. اللہ کا جب حکم پیدا ہوتے تبلیغ کوئی بھی نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کیا. آپ جانتے ہیں نا پہلی وحی کب اتری, کس عمر میں اتری؟ ذرا زور سے آواز نکلنی نہیں, کھانا ناشتہ سب کر کے آئے ہیں. 40 سال میں سب جانتے ہیں. کہاں اتری؟ گھر میں, ڈرائنگ روم میں, غار حرا میں. بچوں کو یاد ہو یار, ہمارے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا. یہ بار بار تذکرہ کیجئے اپنے نبی کا. نوجوانوں کو بھی بہت ساروں کو نہیں معلوم غار حرا کیا چیز ہے. بتائیے زور سے بولیے ہاں میں جانتا ہوں. ہم کو دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. ہمارے نبی پر جس غار میں پہلی وحی اتری, اللہ کا کلام آیا, جبرائیل لے کر آئے, فرشتوں کے سردار, نبیوں کے سردار کے لیے پیغام لائے. وہ غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا. بچوں کو بتائیے. جگہ کا تقدس ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے. وہاں پہ علامہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہے. جب نبی پیدا ہوتے وہی تبلیغ کرنا شروع نہیں کرتا. اب یہ بھی لڑکپن جوانی سے حدوں سے ہوتے ہوئے جا کر انہوں نے جب دیکھا قوم بہت بگڑی ہوئی ہے, تو وقت مقررہ پر جب اللہ کا حکم آ گیا تبلیغ شروع کر دی. قوم کی حجت بازی دیکھیے. اب قوم کا حال یہ ہے, ما انتم الا بشر مثلنا. اب آپ کے ہمارے محلے میں ایک بچہ پیدا ہوگا, کل وہ بچہ اپنے نانا دادا کی عمر, اپنے والد کی عمر کے لوگوں سے ان کی برائیوں پر ٹوکے گا تو وہ لوگ کیا کہیں؟ بھئی یہ تو سوسائٹی میں ایسی چل رہا ہے, ہم بھی ایسی کر رہے ہیں. دوسری چیز, تم اتنے نیک کیسے ہو گئے؟ تم تو میرے پاس اللہ کا کلام آیا ہے, میں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں. اچھا تم اتنے نیک ہو گئے کہ اللہ کا کلام تم پر آیا, حالانکہ ہم دیکھیں تم کو کیسے ہو تم؟ ما انتم الا بشر مثلنا, تم ہم جیسے انسان ہو. تمہارے پاس ویسے وہی کیسے آ گئے؟ بھئی اللہ کے فرشتے تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ تمہارے ابا کے پاس نہیں آیا, دادا کے پاس نہیں آیا, نانا کے پاس نہیں آیا, تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ نہیں ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر وہی اتری نا, ان کے والد پر بھی وہی آئی, ان کے نانا دادا پر بھی وہی نہیں ہے. ایک ہی پر وہی آتی ہے, جس کو اللہ نبی چن لیتا ہے اسی پر نبی وہی اترتی ہے. تو یہ دو ٹوک الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے میرے جتنے انبیاء آئے کون تھے وہ؟ بشر. ما انتم الا بشر مثلنا, تم ہم جیسے بشر ہو, کھاتے پیتے ہو, حاجات ہیں, ضروریات ہیں. پھر وہی ماں کے پیٹ سے اتنے سے آئے تھے, پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو. پھر ایک دوسرا ہے وما انزل الرحمن من شیء, اللہ رحمان نے کچھ نہیں اتارا. کیسے معلوم نہیں اتارا؟ آج بھی دنیا کے کروڑوں لوگ اس لیے غفلت کا شکار ہیں, دھوکے میں پڑے ہوئے, وہ وہی کو نہیں مانتے. وہ میٹیریلسٹ بن چکے ہیں, مادیت پسند. ہم کو دکھاؤ ہم مانیں گے, آپ ایسا بول دیے تو زبان ہی نہیں مانیں گے. بھئی ہوتی کیا چیز ہے؟ ہم نے ہر چیز کا راز معلوم کر لیا ہے. الیکٹریسٹی آپ کو نظر آتی ہے, ہوا نظر آتی ہے آپ کو, بے شمار چیزیں نظر نہیں آتی. اس کو تو مان لیں گے ہم, وہی کو نہیں مان سکتے. بھائی جو کرنٹ دوڑ رہا ہے انوائروں کے اندر, وہ کرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, وہ کرنٹ کسی کو لگنے سے ایک تیسری چیز میں روشنی نظر آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی بات, وہ ذرا ڈسکنیکٹ کر دیجئے. حالانکہ اس وائر میں اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں شاک مارے گا, لیکن وہ وائر میں جو کرنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کسی کو, بڑے سے بڑے انجینئر کو بلا لیجیے, دکھ رہا اس کو کیا رنگ کا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, موٹا ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, کیا ہے وہ. تو دنیا آج بھی 75% آف دا ورلڈ پاپولیشن وہی کو نہیں ماننا چاہتی. ہم وہی چیز مانیں گے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے؟ نبیوں سے بھی یہی مطالبہ رہا. اللہ میاں کو بتاؤ, اللہ میاں نہیں, ہمارے کو فرشتے میسیج لا کے دے, اچھا فرشتوں کو بتاؤ, یعنی جو چیز بتائے ہم یقین کریں گے, ورنہ نہیں. اور قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے. یہ ان کا جواب ہے, اس کا جواب نبی کیا دے رہے ہیں؟ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, اللہ جانتا ہے
ربنا، ہمارا اور تمہارا رب جانتا ہے اس نے کیوں بھیجا ہے ہم کو. حالانکہ ہماری زندگی کافی ہے، تمہاری سوسائٹی میں رہ کر ہم نے آج تک کوئی برائی نہیں کی. تمہارے بچے، تمہارے باپ دادا ان برائیوں میں، پینے پلانے میں، شراب جوا بدکاری کے اندر تم ملوث ہو. ہم نے ان تمام قانون سے اجتناب کیا، اپنے آپ کو روکے رکھا. تم کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا والے کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی انسان اپنے وہ غلطیوں کو اور گناہوں کو کبھی نہیں مانتا، اور بھڑک جاتا ہے جب اس کو اس چیز کی طرف اشارہ کرے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو پھر آپ سے لڑنے جھگڑنے آ جائے، وہ بھی دین کے معاملے میں. کیوں؟ یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ نہیں کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. اب وہ ساری باتیں چھوڑ کر میرے کو دوزخ ہی سمجھ رہے ہیں، لڑنے آ جاتا ہوں سیدھا. یہ کامن سینس ہے. کسی کو بھی کسی، اور اللہ نے قرآن میں اپنے باپ کو نصیحت کرو، دادا کو نصیحت کرو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو، سب کو نصیحت کے طریقے سکھا دی. جو تم سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو بھی شفقت سے سکھاؤ. دین پہنچانے کا کام ڈرانے سے نہیں ہوتا، دھمکانے سے نہیں ہوتا. جس کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو میں اس کو ڈراؤں کیوں؟ اس سے محبت کا سلوک کیوں نہیں بتاؤں؟ اس کے وہ نام، وہ اسماء حسنہ کیوں نہیں بتاؤں جس میں اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے؟ اللہ غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے. اللہ ستار ہے، میرے گناہ کو چھپانے والا ہے. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. یہ باتیں بتاؤ نا بھائی. ہم بچوں کو کیا بتائیں؟ اللہ جبار ہے، قہار ہے. اب وہ بچے ڈر گئے. نتیجے میں ہم کو اپنے خالق سے محبت نہیں ہے الا ماشاء اللہ. پھر نبیوں نے اپنا جواب اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا، ہم کیوں تم پر تبلیغ کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہماری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، ڈنڈا لے کے مسلمان کرنا نہیں ہے. اور وہ بھی پیغام کیسا پہنچانا؟ 2 طریقے سے، قولاً و عملاً. میں دنیا والوں سے کہوں فجر نماز باجماعت پڑھو، خود غائب رہو. ہر نماز جماعت سے ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا. یہ سب میں ساری تعلیمات دوسروں کو دے رہا ہوں، خود اس پر عمل نہیں ہے. پبلکلی ہو سکتا ہے میں نیک اپنے آپ کو ظاہر کروں، لیکن میری اندرونی محفلوں میں میرے قریبی دوستوں کے سامنے فحش، گالی گلو سب چل رہا ہے. وہ باتیں باہر نکل جاتی ہیں، سب کو معلوم ہو جاتا ہے. آدمی کا کیریکٹر زیادہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا. تو انہوں صاحب بتا رہے ہماری ایک ذمہ داری تھی. ہم نے اپنی زندگی تمہارے سامنے رکھ دی، بچپن سے لے کر جوانی تک. اب بچپن میں انسان سے کیا گناہ ہوں گے؟ کچھ پیسے چورا لیا، یہ کرا، اس کے سامان ادھر کر لیا، ادھر کی بات ادھر کر لیا. وہ بالغ ہی نہیں ہے تو اسے بڑے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کب ہوں گے؟ بڑے ہوں، جوان ہونے کے بعد، 14-15 سال کے بعد. اللہ اس وقت بھی نبوت نہیں دے رہا ہے، ایک خاص ایج میں نبوت دے رہا ہے. اب اس وقت تک کا پورا انسان کا کچا چٹا اس کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کہیں نہ کہیں سے دنیا والوں کو مل جائے گا. ہماری پریکٹیکل لائف تمہارے سامنے ہے. اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے یہ کام دینے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، یہ کام تم بھی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. تو قوم کا جواب ہے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم. اب اس باز یہ کام سے باز نہیں آئے، رجم کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے. بھائی جھوٹ مت بولو. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پتھر مار ڈالیں، پتھر سے مار ڈالیں. جوا مت کھیلو، شراب مت پیو، برائی مت کرو. آج ان تمام کاموں کو الاؤ کرنے کے لیے کیا نعرہ دیا گیا؟ ہیومن رائٹس. ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے جس کو برا بھلا کہے. اچھا تو پھر برا بھلا انگلینڈ کے بادشاہ کو بھی بولو، وہاں کے قانون میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے تم کو. امریکہ کے اندر گوتم بدھا کا ایک مجسمہ رکھا ہوا، ایک ہیروئن نے کم کپڑوں میں، اس کے گود میں بہت بڑا مجسمہ ہے، وہ اسٹیچو. شوٹنگ کر لی وہاں پہ، اس کو جیل میں ڈال دیے، بہت بڑا جرمانہ ہو گیا. امریکنز کو گوتم بدھا سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ان کے دینی رہنما ہے؟ کوئی سی
ہندوستان کے اندر ہے نا بھائی. ٹھیک ہے آج ان کے ماننے والے انڈونیشیا میں ملیں گے, جاپان میں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو, یہی ہے, سری لنکا میں ملیں گے. امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو آزاد خیال ملک ہے, ان کو معلوم ہے یہ مقدس ہستی ہے. اس کے لوگ اس سے پہلے اعتراض کیے تو وہ مقدس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کرایا نا, ہم نے کھل کے تعارف نہیں کرایا اپنے نبی کا کہ ہاں دنیا میں ایک ایسی ہستی آئی ہے جس کا امتی ہونے پر مجھے فخر ہے. ہم نے کرایا. مجھے اور آپ کو بڑا شوق ہے اپنے بچوں کو امریکہ, لندن, کینیڈا ہر جگہ بھیجنے کا. ہمارے بچے تعارف کرا رہے ہیں, ہم تعارف کرا رہے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہم تعارف کراتے ہیں. ہم وہاں کی تعلیم, وہاں کی تعلیم سے آپ کی دنیا بن سکتی ہے. ایک اچھا کمانے والے, اسٹیٹس والے, گاڑی بنگلہ, یہ تمام چیزیں مل سکتی. جنت ملے گی؟ جنت مل جائے گی؟ جنت تو وہی ملے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر اور وہ عمل کرنے پر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنت ایسی نہیں ملے گی کلمہ پڑھ دینے سے, ملے گی. چلیے میں اس پر بھی آپ کو ڈیفالٹ 100% جنت. ہر کلمہ پڑھنے والا, اللہ کو ایک بار ایک ماننے والا پوری زندگی میں وہ جنت میں جائے گا. وین؟ کب؟ جب پوری سزائیں بھگت کے دوزخ میں جل جائے گا تب کہیں اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں ڈالے. اب کس میں ایسی ہمت ہے اتنا عرصہ دوزخ میں گزارنے کی؟ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت میں جانے والا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں, وہ مذاق کر رہا ہے, دل لگی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کو مانتا بھی ہوں, مذاق, اس کا عذاب کیا ہو سکتا ہے, ٹالریٹ کر لیں گے. یہی ہو رہا. تو دھمکی ہے کہ ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے یا تمہیں رجم کر دیں گے. تو نبیوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھو تمہاری بدقسمتی تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے, تم حد سے بگڑی ہوئی قوم, حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. ایک دن کا ذکر تصور کیجیے, تینوں نبی سینٹرل پوائنٹ پر اپنے شہر کے مین اسکوائر پر کسی خاص مقام پر کھڑے رہ کے پوری قوم کو تبلیغ کر. اس دن قوم کا موڈ بگڑ گیا. ارے جب دیکھو ٹوکتے رہتے, جب دیکھو. جیسے کہ دیکھیے جب آپ مسلسل ایک چیز کے پیچھا کریں گے, لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں گے نا, آدمی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, قوت برداشت ہوتی ہے, ٹالرنس پوائنٹ ہوتا ہے. وہ ٹالرنس پوائنٹ سے یہ بیانڈ اگر ہم چلے جائیں گے نا تو وہ اکھڑ جائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال تک تبلیغ کرتے رہے, روز جاتے, عصا وہاں پہ دربار میں ڈال دیتے. فرعون بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا, عصا ڈال دیتے, انہیں اژدہا بن جاتا. اب موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال تبلیغ کر. اب ہوتے ہوتے ڈر نکل گیا لوگوں کا, ارے انہیں عصا سانپ تو بیٹھا ہوا ہے, کچھ کرتا کچھ بھی نہیں انہیں, لیکن ہمت نہیں ہے کوئی جا کے ہاتھ بھی لگایا اس کو. آہستہ آہستہ ڈر چلے گیا, خوف چلے گیا, ہمت آ گئی. ایک دن فرعون نے کیا کہا, چھوڑو مجھے, اقتلوا موسیٰ, میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. جب بیانڈ دا ٹالرنس بات چلی گئی تو پھر وہ نکل گیا باہر, وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا. یہاں پر نبیوں نے وہی کیا, نبیوں کے ساتھ وہی معاملہ. پوری قوم جمع ہے, نبی دائرے میں ہیں, ان پر تبلیغ چل رہے ہیں اور ارادے قوم کے ٹھیک نہیں ہیں. اب کچھ بھی کر سکتے ہیں, they can do anything. اب ایسے موقع پتہ چلا کہ اس پوری بستی میں ایک آدمی تھا جو ایمان لایا تھا, لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. وہ دور سے آتا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, ایک دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اور اپنی قوم سے کہنے کا, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان اللہ کے فرستادوں کی, ان رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے, تمہاری دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے لیے. اس سے کہ دنیا کی زندگی بھی دین سے مشروط ہے. آپ یہاں بیٹھنے والا ہر فرد ولی اللہ ہے میرے نزدیک, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. جیسے کہ آپ سب الگ الگ علاقوں کے,
اللہ کو وہ خطہ مطلوب ہے جہاں پوری اس بستی کے کم از کم 75% لوگ مسلمان ہوں، عملی طور پر مسلمان، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی وہاں۔ آپ اپنے جگہ پہ ولی اللہ ہیں، اللہ کو کیا لینا دینا؟ یہ بھی ولی اللہ تھا، اللہ نے صرف اس کو بچا لیا، صرف ایک آدمی کو بچایا۔ اب وہ آ کر تبلیغ کر رہا ہے، تم نے رحمان کو چھوڑ کر بہت سارے خدا بنا دیے ہیں۔ میں نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو، جن کے بارے میں جو شفاعت کریں گے نہیں کریں گے کوئی یقینی بات تو ہے نہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا یہ چھڑا دیں گے، وہ بچا دیں گے دوزخ سے، وہ جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، انی لفی ضلال مبین۔ انی آمن، یہ ہے وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لا رہا ہوں، تم نصیحت پکڑو۔ کیا کیا؟ پوری قوم نے ہاتھوں سے، پیروں سے، لاتوں سے، مکوں سے اتنا مارا، مر گیا وہ۔ پوری قوم نے ایک آدمی کو مار دیا، مرنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا نا۔ اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس سے کیا کہا گیا مر جانے کے بعد؟ قیل ادخل الجنہ۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی پوری نمازیں نہ پڑھا ہو باجماعت، پورے روزے نہ رکھا ہو، زکوٰۃ نہیں دیا ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جب اس نے ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ نے اس کے مرنے کے بعد کیا جملہ کہا؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص دنیا میں بھی اپنی قوم کا بے خواہ تھا، اپنی قوم کو برائیوں سے بچا کر نبیوں کے راستے پر لانے کے لیے اس نے نصیحت کی، لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ وہ شخص مرنے کے بعد جنت میں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، انہوں نے اپنی دانش میں مجھے قتل کر دیا، مار ڈالا، نتیجہ کیا ہے؟ ماں باپ کا سہارا چلا گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور میں ابھی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، جوانی کی زندگی مر گئی، موت آ گئی۔ اس کو تمام چیزوں کی فکر نہیں ہے، اس کو فکر ہے تو قوم کی فکر ہے۔ اگر میری قوم کو معلوم ہو جائے اللہ نے مجھے اس موت کے بدلے کیا دیا، جنت، اور معزز لوگوں مکرمین میں میرا شمار کیا ہے، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصح الامہ حیّا و میتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی میں بھی قوم کے ساتھ نصیحت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی قوم کا حق ادا کیا۔ پتہ نہیں کس نبی پر یہ صاحب آیا، کس نبی کے زمانے کے صاحب ہیں، صحابی ہیں نا، وہ نبی، ہر نبی کا ماننے والا صحابی کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، یہ کس نبی کے؟ اللہ نے جب اللہ نے نہ قرآن میں ذکر نہیں کیا تو اب تحقیق کرنے ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب میں خواہ کے تحقیق کروں گا تو لوگوں کی واہ 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 کیا تب ڈھونڈ کے لائے ہیں، مجھے کہاں سے ملے گا؟ ہاں اگر کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ثابت ہے اور مستند ہے، مانا جا سکتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند حدیث ہے، یہ فلاں قوم میں سے یہ صاحب۔ 3 پیغمبر آئے، تبلیغ کا معاملہ ہوا، ایک شخص نے اپنی جان دے دی، قوم نے اپنی ہی قوم کے فرد کو، اپنے ہی آدمی کو، اپنے ہی رشتہ دار کو مار مار کر اس کی جان لے لی۔ اللہ نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِم مِّن بَعْدِهِم مِّن جُنُودٍ، ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں ہوتا، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم کو ضرورت بھی نہیں تھی انسانوں کی بستی کو برباد کرنے کے لیے۔ اس نے اسے کہ اس بستی نے ایک توحید کے ماننے والے کا انکار کیا ہے، نبیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اس نے، اس لیے ہم کو فوج اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ایک زور کا دھماکہ ہوا زمین کے اندر سے اور ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مر گیا۔
جیسا چراغ چل رہا ہے، ہوا چلی بجھ گیا، چراغ ہلکے جاتا نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ آج ہم پریشان ہیں، فلاں جگہ اتنے مر رہے ہیں، اتنی جگہ اتنے مر رہے ہیں، اتنے مر رہے ہیں۔ اللہ ایک وقت میں پوری قوم کا ہلاک کر دیا یہاں، اس کے بندے ہیں بھائی، ہم سوال کر سکتے ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، تم میری نافرمانی کرو گے برباد کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ دھمکی قرآن مجید میں، قرآن مجید کس پر اترا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کیا دھمکی دی ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم میرے دین کے خلاف چلو گے، میں ہٹا دوں گا تم کو یہاں سے، ملیاں میٹ کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لاؤں گا۔ ایک بار نہیں، 2 بار آیا قرآن مجید میں، سورہ محمد میں، سورہ توبہ میں 2 مرتبہ۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ قرآن سنا رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے کیا کروں گا؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بڑا دردناک عذاب دوں گا تم کو۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو۔ یہ جملہ کون سن رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، پوری قوم کو ہٹا دوں گا میں یہاں سے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں، دوسری قوم کو لے کر آؤں۔ یعنی ان میں وہ بھی شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، رات میں وحی اتری، فجر دن کے 9 بجے ایمان لا لیے۔ حضرت خدیجہ ہیں، عظیم جیت صحابہ کرام ہیں، قربانیاں بدر میں دی، احد میں دی، ہر جنگ کے موقع پر ساتھ رہے، زخم کھائے ہیں، مال لٹایا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرا، تو آپ کے میرے ساتھ کیا رعایت کرے؟ یہ قصے سنانے کا مطلب ڈرانے کا نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہر دور میں یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا آخری ٹھکانہ کیا ہو۔ آپ کے دنیا، میرے دنیا کمانے سے اللہ نے روکا نہیں۔ قرآن ہی کی بہترین دعا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پریفر کیا، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وی وانٹ ان دس ورلڈ دا بیسٹ، وہ فی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی ہم کو دا بیسٹ چاہیے، اور ان چیزوں سے بڑھ کر ہمیں کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، دوزخ سے بچا لیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آتش دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیاب۔ یہ چند مختصر باتیں تھیں۔